یہ پہچان ایک ہی ہے سب کی. اس سے مل کر آپ کو ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوگا اور یوں لگے گا جیسے آپ کے کندھوں سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہے. یہ سکون بھی اس شخص کی ذات سے وابستہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کلام الہی کی وجہ سے ہے جس کلام کو وہ جپتا ہے ہر وقت. کیونکہ رب کا اپنا کہنا ہے کہ میرے کلام سے دلوں کو سکون ملتا ہے. لیکن جو سب سے زیادہ آتھینٹک پہچان ہے کسی بھی ولی اللہ کی وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو نصیحتیں نہیں کرتا بغیر نصیحت کیے ہوئے. وہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ آپ نیکی کی راہ پر چل نکلیں. آپ کو جو اپنے اندر پہلی تبدیلی محسوس ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکل گئی ہے. جب میں دنیا کی محبت کہتا ہوں تو اس سے مراد میری مال سے ہے. اس آدمی سے ملنے سے پہلے چھوٹے سے چھوٹا نقصان بھی انسان کو بے چین کر دیتا تھا. کوئی فائدہ مل گیا تو بے انداز خوشی ہوتی. لیکن حیران کن طریقے پر کچھ عرصے کے بعد نقصان ہوتا تو انسان یہ کہتا کہ چلیے کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا. دکھ نہیں ہوتا, تکلیف نہیں ہوتی. اسی طرح اگر کچھ زیادہ بڑا فائدہ ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ ولی اللہ دو جھوٹوں کے درمیان پایا جاتا ہے. ایک تو یہ جھوٹ کہ جو کچھ نہیں وہ کہتا ہے میں بہت کچھ ہوں, یہ بھی جھوٹ ہے. اور جو سب کچھ ہے وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں, یہ بھی جھوٹ ہے. تو یہ دو جھوٹ ہیں. ولی اللہ اسی کے درمیان لپٹا ہوا آپ کو مل جائے گا. جو شخص یہ کہے کہ میں ابھی آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ کا قلب جاری کر دیتا ہوں, جاؤ میں یہ تمہارا کام کر دوں گا, سمجھ لیجئے کہ خالی ہے. یہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے, وقت ضائع کریں گے آپ. اس کے برعکس وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس کیا لینے آئے ہو تم, میں تو خود ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی مجھے مرد کامل مل جائے, میں اس سے فیض حاصل کر لوں. میرے پاس کیا ہے؟ تو جاؤ کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جاؤ, کسی صاحب علم کے پاس جاؤ. تو اگر اس کی دعا سے کوئی کام ہو جائے اور آپ اس کا شکریہ ادا کرنے پہنچیں اور وہ پلٹ کے سامنے سے آپ کو یہ کہہ دے کہ میرا شکریہ کیا ادا کرتے ہو, میں نے کیا کیا تو رب نے ہے, جا کے اس کا شکریہ ادا کرو, تو سمجھ لیجئے کہ ولی اللہ ہے.